الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو آسان بنا دیا ہے۔ قرآن مجید کو ذکر کے لیے ہم نے آسان بنا دیا ہے۔ اور پھر سوال کیا فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی تم میں سے اس کو سمجھنے والا؟ تو یہ قرآن مجید یہ ہمیں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القیامة شفیعا لأصحابی، فرمایا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو۔ کیوں؟ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمائے کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن مجید اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارش کرے گا۔ اب کل قیامت کا دن ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، ہر شخص ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، افراتفری کے عالم میں ہوگا، کوئی کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو اس موقع پر جو بندہ قرآن مجید پڑھنے والا ہوگا تو فرمائے کہ یہ قرآن مجید اس کی سفارش کرے گا۔ قرآن اور حدیث میں ہمیں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی اس کی اہمیت کو بڑا واضح بیان کیا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ جو بندہ قرآن کو سیکھتا ہے، قرآن کو سیکھتا ہے اور اس کو سکھاتا ہے، فرمایا یہ بہترین انسان ہے۔ قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا یہ بہترین انسان ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ انسان بہترین اور افضل یہ کس وجہ سے بن رہا ہے؟ یہ صرف ایک عمل کی وجہ سے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی وجہ سے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے ایک یہ سلسلہ شروع کیا ہے جس میں قرآن مجید کی چند آیات کا مفہوم بیان کیا جائے گا۔ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی اس کو تسلسل سے بیان کیا جائے۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا تو حکم ہے، لیکن ہم صرف پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سیکھنا پڑے گا، ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ تو انشاءاللہ آج ہم قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس قرآن مجید کو سیکھنے اور سکھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے اب قرآن مجید شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی جو سب سے پہلی سورت ہے وہ ہے سورۃ الفاتحہ۔ سورۃ الفاتحہ یہ پہلی سورت ہے۔ اب فاتحہ کا اگر معنی ہم دیکھیں تو فاتحہ کا معنی یہ ہے کہ فاتحہ کا معنی یہ ہے کہ کسی چیز کا آغاز کرنا، کسی چیز کی ابتدا کرنا، افتتاح کرنا۔ اس کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ اس کو فاتحۃ الکتاب اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس سے کتاب کی ابتدا ہوتی ہے، آغاز ہوتا ہے۔ تو اس کے اور بھی بہت سارے نام احادیث میں آئے ہیں، مثلا اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ، یہ بہت سارے یہ سورۃ الفاتحہ کے نام ہیں۔ اور یہ سورۃ الفاتحہ یہ مکی ہے، یہ مکی سورت ہے۔ دو طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، ایک مکی ہوتی ہے، دوسری مدنی۔ مکی صورتیں ان کو کہتے ہیں جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔
جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے عام طور پر۔ اب یہ کہ اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا ترجمہ سن لیں، شروع اللہ کے نام سے۔ کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت اور رحم والا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا، یہ سورۃ الفاتحہ کی کچھ فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم ویسے دیکھتے ہیں نا، ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو اس میں سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ فرمایا اس بندے کی کوئی نماز نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ جس نے نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، فرمایا اس کی کوئی نماز نہیں۔ اور دوسری روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ لم یقرأ فیہا بأم القرآن فہی خداج ثلاثا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے نماز پڑھی اور اس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی کوئی نماز نہیں، فہی خداج، اس کی نماز نامکمل ہے، مکمل نہیں ہوئی۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، یہ ایسی صورت ہے۔ اور اب الحمد للہ رب العالمین۔ اب جو الحمد ہے یہ کلمہ شکر ہے۔ الحمدللہ، کوئی ہمارا حال پوچھتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ یہ کلمہ شکر ہے، یہ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ لا الہ الا اللہ کو افضل الذکر اور سبحان اللہ کو افضل الدعا کہا گیا ہے۔ فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ، کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور افضل دعا سبحان اللہ، کیا ہے؟ سبحان اللہ، افضل دعا، سب سے فضیلت والی دعا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ الحمدللہ تملأ المیزان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ جو ہے کل قیامت کے دن اس کا بہت وزن ہوگا، تملأ المیزان، یہ میزان کو بھر دے گا، میزان اس سے بھر جائے گا، یعنی یہ بہت وزنی ہوگی، نامہ اعمال میں ایک اس کا وزن ہوگا۔ آگے ہے الحمدللہ، تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، فرمایا کہ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام جہانوں کا کیا کرنے والا ہے؟ پالنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اب رب کے کیا معنی ہیں؟ رب کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات کو پورا کرنا۔ یہ کون کرتا ہے؟ انسانوں کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا انسانوں کو؟ اللہ نے۔ انسانوں کو کھلاتا کون ہے؟ پلاتا کون ہے؟ تو اللہ نے انسان کو پیدا بھی کیا اور اللہ انسان کو کھلا بھی رہا ہے۔ اور اسی طرح جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اور ان کے کھانے پینے کا، رہائش کا بندوبست کس نے کیا ہے؟ رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو یہ آج پہلی آیت ہم نے مکمل کی ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے دن جب بھی ہمارا یہ درس ہوگا اس سے آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کوشش یہی ہوگی اس طرح تسلسل کے ساتھ پورے قرآن مجید کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے اور پڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی
ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.